محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیابنا وہابیہ فرقے کے بارے میں، یعنی یہ فرقہ کب سے وجود میں آیا۔ تو بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، وہابیہ دیابنا ایک بے دین فرقہ ہے جو محبوبان خدا کی تعظیم سے جلتا ہے اور طرح طرح کے حیلوں سے ان کے ذکر و تعظیم کو مٹانا چاہتا ہے۔ ابتدا اس کی ابلیس لعین سے ہے کہ اللہ عز و جل نے تعظیم سیدنا آدم علیہ السلام کا حکم دیا اور اس ملعون نے نہ مانا، اور زمانہ اسلام میں اس کا ہادی ذوالخویسرہ تمیمی ہوا، جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ارفع میں کلمہ توہین کہا۔ توہین اور گستاخی کے کلمات کچھ یوں تھے: اعدل یا محمد اتق اللہ، یعنی اے محمد انصاف کرو اور اللہ سے ڈرو۔ پھر اسی توہین و اہانت کی تحریک کو گروہ خوارج نے آگے بڑھایا، جن کو داماد رسول امیر المؤمنین مولا علی نے قتل فرمایا۔ لوگوں نے کہا حمد اللہ کو جس نے ان کی نجاستوں سے زمین کو پاک کیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، یہ منقطع نہیں ہوئے، ابھی ان میں کئی ماؤں کے پیٹوں میں ہیں اور کئی باپوں کی پیٹوں میں ہیں۔ کلما قطع قرن نشأ قرن، یعنی جب ان کی ایک سنگت کاٹ دی جائے گی تو دوسری سر اٹھائے گی۔ حتیٰ یخرج آخرہم مع الدجال، یہاں تک کہ ان کا پچھلا گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اس حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہر زمانے میں یہ لوگ نئے نئے نام سے ظاہر ہوتے رہے، یہاں تک کہ 12ویں صدی کے آخر میں ابن عبد الوہاب نجدی اس تحریک توہین رسالت اور اہانت محبوبان خدا کا سرغنہ ہوا۔ اس نے کتاب التوحید نامی کتاب لکھی اور توحید الہی عز و جل کے پردے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام اور خود سید المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفیع میں نازیبہ کلمات لکھے اور دل کھول کر توہین کی۔ اسی گستاخی کی طرف نسبت کر کے اس گروہ ملعنہ کا نام نجدی وہابی ہوا، جس کی علامت کچھ یوں ارشاد ہوئی کہ وہ ظاہراً شریعت کے بڑے پابند بنیں گے۔ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم، یعنی تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر جانو گے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے آگے حقیر جانو گے۔ دوسری علامت یوں ارشاد ہوئی: یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، یعنی دل میں اس کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ تیسری علامت یوں ارشاد ہوئی: یقولون من قول خیر البریہ، بات بات پر حدیث حدیث پکاریں گے، جیسا کہ آج کل حدیث حدیث پکارتے ہیں، اور حال یہ ہوگا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ ثم لا یعودون، پھر لوٹ کر دین میں نہ آئیں گے۔ سیماہم التسبید، ان کی علامت سر مڈانا ہوگی۔ مشمر الازوری، تہبند یا پائجامے بہت اونچے ہوں گے۔ یہ ہے فرقہ وہابیہ ملاحدہ ملاعنہ، جس کی واضح علامتیں صدیوں پہلے صادق و مصدوق غیب داں پیغمبر نے بتا دی ہیں، لہذا کسی کو بھی مسلمان سمجھنے، مسلمان کہنے اور مسلمان لکھنے سے پہلے دیکھ لیں کہیں پہلے مذکورہ بالا علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں موجود تو نہیں ہے، اگر ہے تو ان سے دور بھاگیں تاکہ آپ کا عقیدہ اور ایمان محفوظ رہے اور آپ بدعقیدگی اور گمراہی کے گڈھے میں نہ گر پڑیں۔ اسی کی طرف محن عالم، مرشد عالم اور ہادی اعظم نے ارشاد فرمایا: لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور بھاگو، کہیں وہ تمہیں گمراہی میں نہ ڈال دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ مولا سبحانہ وتعالی ہمیں سچوں اور اچھوں کی صحبت نصیب عطا فرمائے اور گمراہ گروہوں کی صحبت بد سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ہماری بات پلے پڑ گئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی نئی ویڈیو، نئی نئی مسائل آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ